السلام علیکم دوستو، آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ زمین سے ڈائنوسورس کس طرح سے ختم ہوئے تھے۔ جی ہاں دوستو، ڈائنوسورس کا خاتمہ ایک عنصر یا ایلیمنٹ لے کر آیا تھا، اور وہ ایلیمنٹ عنصر خلاؤں سے زمین کی طرف آیا تھا۔ ہم بات کریں گے ایریڈیم کی اور ڈائنوسورس کے خاتمے کی۔ جی ہاں دوستو، یہ بایولوجیکل سائنسز اور کیمسٹری کا میش اپ ہے۔ میرے ساتھ جڑیے رہیے، میں ہوں خالد جتوئی سر کے جے۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ دنیا میں سے، زمین پہ سے ڈائنوسورس کا خاتمہ کس طریقے سے ہوا تھا۔ ڈائنوسور کے خاتمے سے آسمانوں سے ایک ایلیمنٹ جو زمین کی طرف آیا تھا، جو اس وقت سونے سے بھی مہنگا ہے، کیا یہ ایلیمنٹ بلوچستان اور سندھ کی زمین سے ملتا ہے؟ اس پر آج کی ویڈیو۔ جی ہاں دوستو، آج بات کریں گے ڈائنوسورس کے ختم ہونے سے اور ایریڈیم کے وجود سے۔ آج سے تقریباً 66 ملین ایئرز بیفور اسپیس سے، خلاؤں سے آیا ہوا ایک ایلیمنٹ جو ہمیشہ اسٹیرائڈ میں پایا جاتا ہے، جسے ایریڈیم کہا جاتا ہے، زمین کی طرف ایک پتھر یا ایک ایسٹیرائڈ کی صورت میں آیا اور دنیا پر موجود قریباً 70% اسپیشیز کے خاتمے کا سبب بنا۔ زمین پر رینگنے والے تمام ڈائنوسورس، کروکوڈائل، کچھوے سب ختم ہو گئے۔ جتنے بھی ٹریٹراپوڈس تھے وہ اس پتھر کے ٹکرانے سے ختم ہو گئے۔ جی ہاں دوستو، پتھر تو زمین پر آیا، ایسٹیرائڈ آتے رہتے ہیں، پلینٹ سے ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن یہ پتھر ہمارے لیے ایک دھاتو، ایک عنصر لے کر آیا جسے ایریڈیم کہا جاتا ہے۔ چلیے آج ہم آپ کو ایریڈیم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ زمین پر کہاں موجود ہوتا ہے، اس کی کتنی امپورٹنس ہے، یہ کتنا مہنگا ہے، اور یہ کہاں کہاں پر یوز ہوتا ہے۔ چلیے میرے ساتھ جڑیے رہیے دوستو۔ ایریڈیم، جس کا ایٹامک نمبر 77 ہے، یہ زمین پر پایا جانے والا سب سے زیادہ سخت جان دھاتو سمجھا جاتا ہے۔ یہ زمین کے اندر کہیں بہت زیادہ گہرائی میں موجود ہے تو کہیں کرسٹ کے اوپر والی سطح میں موجود ہے۔ اس کی ایک باریک لیئر زمین کی کرسٹ میں موجود ہے، کہیں اوپر تو کہیں نیچے۔ آپ اسے پہاڑوں کی ڈیفرنٹ جیولوجیکل لیئرز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی باریک اور پتلی ایریڈیم کی یہ لیئر جو چاندی سے، سلور سے مشابہت رکھتی ہے، گولڈ سے مہنگا ہے۔ جی ہاں دوستو، ایریڈیم زمین کا عنصر یا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ یہ 66 ملین ایئرز بیفور آسمانی پتھر کے ساتھ زمین پر آیا تھا۔ دوستو، ایریڈیم زمین کا وہ سخت دھاتو ہے جس سے زنگ نہیں لگتا، جو خراب نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس میں سے کرنٹ بآسانی پاس ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، اگر ہم اسی ایریڈیم کی جگہ چاندی کو استعمال کرتے ہیں تو چاندی ذرا نرم ہے۔ ایریڈیم کی سخت جان ہونے کی وجہ سے یہ پتھر، یہ ایلیمنٹ، یہ عنصر الیکٹرانکس میں، سیٹلائٹس میں اور مختلف سائنٹیفک ایکوپمنٹس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے اپنے بائک کے اندر، موٹر سائیکل کے اندر لگا ہوا ایک پلگ دیکھا ہوگا۔ اس پلگ سے جو کرنٹ فلو ہوتا ہے، کرنٹ والی لوکیشن پر بھی ایک لیئر ہوتی ہے جو کہ ایریڈیم کی ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اکثر و بیشتر گاڑیوں کے پلگ جو ہوتے ہیں ان پر ایک چھوٹی سی لیئر موجود ہوتی ہے، اور وہ لیئر ایریڈیم کی ہوتی ہے جو کرنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے فلو کرتا ہے اور پگھلتا بھی نہیں ہے۔ پگھلنے سے یاد آیا دوستو، ایریڈیم کا میلٹنگ پوائنٹ 4446 سیلسیس ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ کس طرح کا کمال کا دھاتو ہے یہ، ہوا، پانی، ایٹماسفیئر یا کسی خطرناک قسم کے ایسڈ سے بھی خراب نہیں ہوتا، اس لیے اسے دنیا کے مختلف مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایریڈیم کی جویلری مہنگی ترین جویلری سمجھی جاتی ہے۔ اس سے بنائی ہوئی چیزیں کبھی خراب نہیں ہوتی، کبھی نہیں ٹوٹتی، اور یہ ایلیمنٹ کیا پاکستان کے سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ایریڈیم کو ہم کس طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایکچولی یہ ایک چاندی یا سلور سے ملتا جلتا عنصر ہے، چمکتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے، اس کی باریک لیئر کرسٹ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئلے کی کھانوں میں یا پہاڑی علاقوں میں یا ارتھ کرسٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو سندھ اور بلوچستان کے پہاڑوں میں موجود جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں، جو زمین کی کرسٹ کی لیئرز ہیں، جو ڈفرینٹ جیولوجیکل پیریڈز میں بنی تھی، ان لیئرز میں سے ایک چھوٹی سی 3، 4، 5 سینٹی میٹر کی ایک لیئر ایریڈیم کی بھی پائی جاتی ہے۔ دوستو، لفظ ایریڈیم لیا گیا ہے گریک دیوتا کے نام سے جس کا مطلب ہے رنگوں والا، ریمبو۔ جی ہاں دوستو، کیا کمال کا عنصر ہے۔ دوستو، 1803 میں زمین پر ڈسکور ہونے والا یہ عنصر ایریڈیم اپنے ساتھ خلاؤں کی، آسمانوں کی اور ملکی وے کی، کہکشاؤں کی، یونیورس کی کئی اسٹوریز اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ دوستو، ایریڈیم کا بنا ہوا ایسٹیرائڈ جب زمین پر ٹکرایا تو اس کے ٹکرانے سے زمین پر جو تباہی آئی، کہا جاتا ہے کہ کئی ہزار ایٹم بم پھٹنے سے جو تباہی آتی ہے، اتنی ہی تباہی صرف ایک شہر جتنے بڑے ایسٹیرائڈ یا آسمانی پتھر کے ٹکرانے سے آئی تھی۔ زمین پر رینگنے والے جاندار اور سمندروں کے اندر جتنے بھی جاندار تھے وہ تمام کے تمام ختم ہو گئے۔ 25 کلو سے 25 kg سے زیادہ جتنی بھی اسپیشیز تھی وہ تو تقریباً ہی ختم ہو گئیں۔ دوستو، یہ بات ہے میسوزوئک ایرا کی، آج سے قریباً 200 ملین ایئرز بیفور ایک پیریڈ چل رہا تھا جسے جراسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ریپٹائلز کا عروج کہا جاتا ہے، اور ریپٹائلز کے عروج میں زمین پر ہر طرف صرف اور صرف ریپٹائلز ہی موجود تھے، ان کی اسپیشیز موجود تھیں۔ اور پھر قریباً 66 ملین ایئرز بیفور ایک ایونٹ ہوا۔ ایونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایریڈیم سے بنا ہوا ایک آسمانی پتھر زمین سے ٹکرایا۔ زمین کے ٹکرانے سے دوستو تمام رینگنے والی اسپیشیز اور ان کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ آج رینگنے والے جاندار شاید ہی دنیا میں اس وجہ سے کم پڑ گئے ہیں کہ یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ ایونٹ ہے جو کہ رینگنے والے جانداروں کی تباہی کا سبب بنا۔ دوستو، اس ایونٹ کو کریٹیس پیلوجین کہا جاتا ہے، یا آپ اسے KT ایونٹ کے نام سے گوگل بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، KT ایونٹ جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس ایونٹ میں یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ ایریڈیم سے بنا ہوا پتھر، آسمانی پتھر کس طرح سے زمین پر ٹکرایا، اور اس کے ٹکرانے سے دنیا میں موجود تمام جانداروں کی نسل کشی ہو گئی اور وہ وینشڈ ہو گئے، دے بیکیم ایکسٹنکٹ۔ دوستو، اس طرح کی تمام ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑیے رہیے۔ میں ہوں خالد جتوئی سرکیجے۔ ملیں گے کسی اور انفارمیٹو ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔